وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. ہم آپ کو سیرہ کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک غریب آدمی تھے. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک چرواہے کا کام شروع کیا. کیا آپ کو معلوم ہے چرواہا کون ہوتا ہے؟ چرواہا وہ ہوتا ہے جو بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے لے کے جاتا ہے اور بکریوں کا خیال رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریوں کو شہر سے باہر گھاس چرانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب ہم باہر میدان میں جاتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے تب ہم فطرت سے، قدرت سے، کائنات سے قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس کائنات کی ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں. آسمان کی خوبصورتی، اونچے اونچے پہاڑ اور دلکش خوبصورت وادیوں کے بارے میں سوچتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانے شہر سے باہر جاتے تھے تو کئی گھنٹے بکریاں گھاس چرتی رہتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں سوچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بنانے والے کے بارے میں سوچتے تھے. زندگی کا خالق کون ہے اور اس زندگی کے وجود کے بارے میں سوچتے تھے اور یہ سوچتے تھے زندگی کے بعد کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے بکریاں چرانے سے انسان صبر بھی سیکھتا ہے کیونکہ بکریاں یا بھیڑیں گھاس کھانے میں آگے چلنے میں وقت لگاتی ہیں، آہستہ آہستہ چلتی ہیں. بکریاں کبھی رک جاتی ہیں، کبھی کھیلنے لگتی ہیں، کبھی لڑنے لگتی ہیں. تو اس سب صورتحال میں چرواہے کو صبر کرنا ہوتا ہے. چرواہا بکریوں اور بھیڑوں سے باتیں نہیں کر سکتا کہ چلو چلو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے یا کچھ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. اور بکریاں اپنے وقت پر ہی کام کرتی ہیں اور بکریاں چرانے سے انسان ذمہ داری بھی سیکھتا ہے. اس کا فرض ہوتا ہے کہ بکریوں کو کچھ بھی ہوگا تو اس کو جواب بھی دینا ہوگا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو انبیاء چرواہا بن کے سیکھتے ہیں. بہت سارے نبیوں نے چرواہے کا کام کیا ہے. بکریوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بکریوں کو سدھارنا اور ایک راستے پر رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور نبیوں کو چرواہا بنانے میں یہ حکمت ہے کہ جب نبی بکریاں چرانے میں جانوروں کی رہنمائی کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ان کے لیے انسانوں کی رہنمائی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آگے جا کے نبیوں نے قوم کی ذمہ داری اٹھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو ایماندار، سچے اور محنتی پہچانے جاتے تھے. جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنا پہلا تجارت کا سفر کیا. کیا آپ کو معلوم ہے تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت کا مطلب ہے کچھ چیزیں بیچنا اور کچھ خریدنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارت کا سفر حضرت خدیجہ کے لیے ملک شام کی طرف کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عزت دار اور مالدار تاجر خاتون تھیں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی سچائی، ایمانداری اور اچھے اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیسوں کے بدلے اپنے مال کی تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نئے سفر کے لیے بہت پرجوش تھے اور بہت خوش بھی تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بہت اچھے طریقے سے سنبھالا اور سارا مال یعنی کہ ساری چیزیں بیچ دی اور زیادہ پیسے کمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین نہیں آیا کہ ان کے مال سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اخلاق، بلند کردار، سچائی، امانت داری اور ایمانداری کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ اور سچا انداز بہت اچھا لگا اور ان کے دل میں شادی کی خواہش ہوئی۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس حضرت خدیجہ سے شادی کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو انکار کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ کو بتائی اور ان کی سہیلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے حیران تھے اور خوش تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت عزت اور احترام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے چچا سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت خوش تھے اور اس شادی کے لیے مان گئے تھے۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، جس میں سب رشتہ داروں اور دوستوں کے ملنے کی ایک اچھی تقریب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نسب، دولت اور سمجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئیں، اسلام کا زمانہ دیکھا اور مسلمان ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنا تھا۔ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھنا بہت اہم اور بہت باعزت کام تھا، اس لیے قریش کے مختلف قبیلے جھگڑنے لگے آپس میں
کہ کون حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھے گا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں دوسرے دن داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سب بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حجر اسود رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ ہر کوئی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور چادر جب حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھ دیا۔ اس سے سب خوش تھے، یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانائی سے اس صورتحال کو آسان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نرم مزاج، سب سے خوش اخلاق اور سب سے امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار رکھ دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے، مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے اور سچ کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور آخرت کی حقیقی کامیابی میں لگنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔